بسم الله الرحمن الرحيم أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ کا ساون، یہ نیکیوں کی گھٹا، یہ کوئی لمبے چوڑے عرصے کے لیے نہیں ہے. ایام معدودات، یہ گنتی کے دن ہیں، اور تم میں سے جس نے ان گنتی کے دنوں کو پورا کیا، اب اس سے آپ اندازہ کریں کہ جس طرح کوئی بڑا اپنے چھوٹے کو کوئی کڑوی دوائی پلا رہا ہو تو وہ اسے دلاسا دیتا ہے، دلاسا دے کر تو اسے اس کے فوائد سمجھاتا ہے اور اسے اس کی زبان میں بات کرتا ہے کہ بھائی دیکھو یہ دوائی زیادہ کڑوی نہیں ہے، لیکن دیکھو آپ کو یہ تکلیف ہے، یہ ایک چمچ پئیں گے آپ کا گلا ٹھیک ہو جائے گا، ایک چمچ پئیں گے آپ کا بخار اتر جائے گا، یہ تھوڑی سی کڑوی ہے اور یہ کوئی مسلسل تو نہیں پینی آپ نے، یہ 2-3 دن پینی ہے. تو جس طرح باپ اپنی اولاد کو دلاسا دے کر دوائی پلاتا ہے، اسی طرح میرا رب اپنے بندوں کو دلاسا دے کر روزے رکھوا رہا ہے. پہلا دلاسا یہ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو روزے تم پہ فرض کیے گئے، روزہ تم پہ فرض کیا گیا. یہ پہلا دلاسا تھا کہ براہ راست نہیں کہ ہم نے آپ پہ روزہ فرض کیا، مجہول کا صیغہ لا کر ایک طرح کی تسلی دے کر. پھر دوسرا دلاسا یہ کہ یہ کوئی آپ کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزہ فرض تھا. پھر تیسرا دلاسا لعلکم تتقون، تمہارے روزے سے میری کبریائی میں اضافہ نہیں ہوگا، تمہیں کو فائدہ ہوگا کہ تم متقی بن جاؤ گے. چوتھا دلاسا کہ دیکھو ایام معدودات، یہ ساری زندگی کے روزے تو ہے نہیں ہیں، چند دن تو ہیں، یہ چند دن کے روزے رکھ لو. ایام معدودات گنتی کے دن ہے. پانچواں دلاسا یہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، کہ بھئی ہم نے ایسا نہیں ہے کہ ہر صورت میں تم نے روزہ رکھنا ہی ہے، نہ اگر تم بیمار ہو جاتے ہو، تم اگر سفر پہ چلے جاتے ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. فعدۃ من ایام اخر، تو انہیں گنتی کے دن تم بعد میں اس کی قضا کر لو. یہ پانچواں دلاسا تھا. اب مریض دو طرح کے ہیں. ایک وہ مریض ہے کہ جس کو رمضان میں روزوں کے دوران کوئی مرض لاحق ہو گیا اور ڈاکٹر نے اس کو کہہ دیا کہ جی یہ جو مرض ہے اس کا علاج
وہ روزے کے ساتھ ممکن نہیں ہے، روزے کے دوران اس کو پرابلم ہوگا۔ تو لہذا ایسا مریض روزہ افطار کر سکتا ہے، لیکن اس روزے کی قضا اس کے ذمہ فرض اور واجب ہے، وہ فدیہ نہیں دے سکتا، صرف اس کے ذمہ اس کی قضا واجب ہے۔ اگر ایک ایسا مریض صحت مند آدمی ہے، بیمار ہو گیا، کوئی ایسی بیماری ہو گئی کہ جس کی وجہ سے اس کا روزہ ضائع ہو گیا، یا ڈاکٹر نے کچھ عرصے کے لیے کہا کہ آپ روزے نہیں رکھ سکتے، تو وہ اس بیماری میں اس کے لیے روزے کی گنجائش موجود ہے، لیکن وہ اتنے دن اس روزے کی قضا کرے گا۔ اب ایک اور بیمار ہے، اور اس کی بیماری یوں ہے کہ وہ ایک تو بوڑھا ہے، اور بیماری ایسی لگ گئی کہ ہونے کے چانس نہیں ہے، بوڑھا بھی ہے یا جوان ہے، لیکن ایسا مرض لاحق ہو گیا کہ وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکے گا۔ ایسے بیمار کے اوپر فدیہ ہے، ایسے بیمار کے اوپر فدیہ ہے، فدیہ دے گا۔ فدیہ کتنا ہوتا ہے؟ جو فطرانہ ہوتا ہے ایک پورے مہینے کا، وہ ایک دن کے روزے کا فدیہ ہوگا۔ مثلاً آج کم ہمارے ہاں جو فطرانہ ہے 100 روپیہ بنتا ہے، اگر 30 روزے کسی کے ضائع ہو گئے تو وہ 30 کا مطلب ہے کہ 3000 روپیہ جو ہے وہ فدیہ دے گا۔ یہ کم سے کم ہے، اگر جو کے حساب سے دے گا تو 6000 دے گا، کھجور کے حساب سے دے گا تو وہ تقریباً 30,000 روپیہ دے گا۔ امیر آدمی ہے تو کھجور کے حساب سے دے گا۔ تو لہذا یہ فدیہ ہے، لیکن فدیہ اس پہ ہوگا کہ جو روزہ نہیں رکھ سکے، اس کے اوپر قضا نہیں ہوگی۔ دوسرا ہو گیا مریض، دوسرا ہو گیا مسافر۔ مسافر جو ہے اس کو کہتے ہیں شریعت میں جو بیک وقت، اس وقت جو فقہا نے اس کی تشریح کی ہے وہ 48 میل یعنی تقریباً 78 کلومیٹر بنتا ہے۔ 78 کلومیٹر کا سفر اگر ایک آدمی بیک وقت نیت کرتا ہے تو تب مسافر ہوگا۔ اب اگر ایک آدمی یہاں سے آزاد پتن چلا جائے، وہاں سے خیال یار میں کوٹا ہو کے آ جاؤں، وہاں جا کے خیال آیا کہ میں پنڈی سے ہو کے آ جاؤں، اب پنڈی سفر نہیں ہوگا۔ اب یہ پنڈی پہنچ گیا، مسافر نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں مسافر ہوگا؟ اس لیے کہ جب یہ گھر سے نکلا تھا تو پنڈی کی نیت سے نہیں نکلا تھا، لہذا جب تک یہ گھر سے جب نکلے تو 48 کلومیٹر سفر کی یہ نیت کر کے نکلے گا تو تب یہ مسافر ڈکلیئر ہوگا۔ چار رکعت والی نماز 2 رکعت پہ آ گئی، تخفیف کا معاملہ، کمی کا معاملہ آ گیا۔ لہذا حالت سفر میں جب تک کہ وہ کسی جگہ پر، اس وقت تک وہ مسافر ہوگا، اس وقت تک اس کا یہ سفر رہے گا۔ ہاں جب یہ 15 دن کی کسی جگہ نیت کر لے تو پھر یہ مسافر نہیں ہوگا۔ اور ایک بندہ اگر کسی جگہ جاتا ہے، پنڈی چلا جاتا ہے، لاہور چلا جاتا ہے،
اللہ نے جب فرضوں میں رخصت دے دی تو آپ نے جناب ادھر بس کھڑی ہے اور ادھر حضرت صاحب اوابین شروع کر دیے. تو یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ فرض پڑھ کے لوگ بس میں بیٹھے ہیں، گاڑی میں بیٹھے ہیں، ویگن جا رہی ہے، وہ جناب وہ لگے ہوئے ہیں مسجد میں جناب میں اوابین پڑھنے سے. نہیں، اسلام نے جہاں پہ رخصت دی ہے وہاں پہ رخصت لینا ہی بندگی ہے. اسلام نے جس جس مسئلے پہ رخصت دی ہے وہاں پہ رخصت لینا بندگی ہے. تو لہذا سفر کے دوران قصر کرنا واجب ہوگا. ہاں البتہ جس جگہ پر وہ ٹھہر رہا ہے وہاں پر اس کو ابھی اس نے قیام کی 15 دن قیام کی نیت نہیں کی، لیکن کسی جگہ ٹھہرا ہے، کسی گھر میں ٹھہرا ہے، ہوٹل میں ٹھہرا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر وہ فرضوں کے ساتھ اگر سنتیں پڑھتا ہے تو پڑھنا زیادہ افضل ہے. لیکن اگر وہاں بھی چھوڑ دیتا ہے تو گناہ نہیں ہوگا اس کو. یہ تو فرض نماز کے لیے ہو گیا، لیکن روزے کے لیے تھوڑا سا مختلف ہے. روزے میں سب کا اتفاق ہے کہ مسافر کے لیے روزہ چھوڑنا رخصت ہے. سب کا اس میں اتفاق ہے کہ مسافر اگر روزہ چھوڑتا ہے تو جائز ہے. رخصت قرآن نے دی ہے اسے، ہم کون ہوتے ہیں؟ اور اگر وہ سفر کے دوران روزہ رکھتا ہے تو اس میں عزیمت ہے، زیادہ بہتری ہے. اس میں زیادہ بہتری ہے. اگر سفر کے دوران روزہ رکھتا ہے تو اس میں زیادہ بہتری ہے. لیکن وہ جو روزہ چھوڑے گا اس روزے کی قضا اس کے ذمہ پھر بھی واجب ہوگی ہر صورت میں. مسافر اور مریض کے لیے میں بتا چکا ہوں کہ ان کو روزے کی قضا کرنی ہوگی، الا یہ کہ وہ مریض جو عمر کے ایسے حصے کو پہنچ گیا ہو کہ جہاں پر اس کی صحت اور دوبارہ تندرستی ممکن نہ ہو تو وہ فدیہ دے گا. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. اور فرمایا کہ جو لوگ یہ حکم تھا کہ وہ لوگ کہ جن کو استطاعت اور طاقت ہو وہ ایک مسکین کے کھانے کا فدیہ عطا کر دیں روزے کے بجائے. فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ. اور جو کوئی خوشی سے خیر کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ. لیکن اگر تم روزہ رکھتے ہو تو یہ روزہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. یہ بالکل جس کو کہتے ہیں، میں نے پہلے بتایا کہ 5 تسلیاں دی، دلاسے دیے، یہ بھی چھٹا دلاسا تھا کہ بھائی کوئی بات نہیں ہے، اگر تم روزہ نہیں رکھ سکتے ہو، مشکل ہے، فدیہ دے دو. لیکن یہ حکم جو ہے بعد میں کینسل ہو گیا، منسوخ ہو گیا. یہ ابتدا میں حکم تھا کہ اگر کوئی بھی بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا فدیہ دے دے. اب یہ حکم منسوخ ہو گیا، کینسل ہو گیا، اور اس کے لیے جو ناسخ ہے، جس آرڈر کی وجہ سے کینسل ہوا، وہ آرڈر یہ ہے فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. کہ تم میں سے جو کوئی رمضان کے مہینے کو پائے وہ روزہ رکھے بس. لہذا فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اب یہاں پر اتنے دلاسے شفقتوں کے بعد میرا رب ایک اور چیز بتانا چاہتا ہے
کہ یہ رمضان کے اتنے فضائل آپ نے سنے، یہ رمضان کی اتنی خیر کی باتیں آپ نے سنی، آخر اس مہینے میں ہوا کیا ہے؟ اس کو یہ اعزاز ملا ہے تو کیوں ملا ہے؟ اس کو یہ مقام ملا ہے تو کیوں ملا ہے؟ اس کو یہ پروٹوکول ملا ہے تو کیوں ملا ہے؟ تو فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس مہینے کو اگر اعزاز ملا، یہ مہینہ مہینوں کا سردار بن گیا، تو فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے میں قرآن اترا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس مہینے میں قرآن اتارا گیا۔ کب اتارا گیا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس عزت والی رات میں اس کو اتارا گیا۔ قرآن تو 23 سال میں اترا، تو لیلۃ القدر میں اترنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک قرآن کریم لیلۃ القدر میں بیک وقت اتارا گیا سارا قرآن، اور لوح محفوظ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر 23 سال تک قرآن اترتا رہا۔ تو لہذا فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن اتنی عظمت والی کتاب، اتنی شان والی کتاب ہے کہ یہ قرآن جس رات میں اترتا ہے وہ رات راتوں کی ملکہ بن جاتی ہے، اور یہ قرآن جس مہینے میں اترتا ہے وہ مہینہ مہینوں کا سردار بن جاتا ہے۔ جس نبی محترم پہ اترتا ہے وہ نبی نبیوں کا سردار بن جاتا ہے، اور جو فرشتہ لے کر آتا ہے وہ فرشتوں کا سردار بن جاتا ہے۔ تو پھر جس امت پہ اترتا ہے وہ امت ساری امتوں کی سردار بن جاتی ہے۔ تو جس کے سینے میں یہ قرآن چلا جائے تو وہ سینہ سارے سینوں کا سردار بن جاتا ہے۔ یہ قرآن سرداری بانٹتا ہوا آیا، رات کو عزت دے دی، مہینے کو عزت دے دی، فرشتے کو عزت دے دی، نبی پر کرم، امت کو اعزاز دے دیا۔ تو جس کے سینے میں قرآن ہے اس کو عزت نہیں دے گا، اس کو مقام نہیں دے گا۔ یاد رکھنا وہ سینہ بہت محترم ہے، وہ بہت قابل قدر ہے کہ جس کے سینے میں اللہ کی کتاب محفوظ ہو جاتی ہے۔ اور ہم کہا کرتے ہیں کہ جس کو اللہ قرآن عطا فرمائے وہی شخص اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سر سجدے میں رکھ کر آپ کہتے ہو سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ تو جب میرا رب اعلیٰ ہے تو پھر اس کا کلام بھی سب کلاموں سے اعلیٰ ہے، اور جو اس کلام کو لے لیتا ہے وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ بن جاتا ہے۔ لہذا یہ قرآن کریم آج جس جس جگہ پہ پڑھا جاتا ہے، جس جس جگہ پہ پڑھایا جاتا ہے، وہ قریہ، وہ منطقہ اللہ کی نظروں میں کتنا محترم ہے۔ آج لوگ سوچتے ہیں کہ جی یہ مدرسے کیا کرتے ہیں، بس بچوں کو قرآن رٹا دیا جی، باقی پتہ کوئی نہیں۔ اور یہ کہنے والا وہ ہوتا ہے جس کو خود ناظرہ نہیں آ رہا ہوتا ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں یہ دعویٰ کرنے والا وہ ہے جس کو خود ناظرہ قرآن نہیں آتا۔ ایسے جی بچوں کو توتا رٹ
اور اللہ کے بندے یہ کوئی شیکسپیئر کا ناول ہے کہ جو طوطا رٹوایا آپ نے جناب؟ تو یہ تو اللہ کا کلام ہے، جس کے پڑھنے کا ثواب، جس کے دیکھنے کا ثواب، جس کے چھونے کا ثواب، یہ تو قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے۔ یہ اگر سمجھنے کی بنیاد ہے تو قرآن کریم نے شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالی نے ایک عجیب جملہ فرمایا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو بغیر سمجھے سوچے نہیں پڑھنا چاہیے، تو اللہ رب العزت نے قرآن کے آغاز ہی میں اس مسئلے کو حل کر دیا، اور وہ کس طرح؟ الف لام میم، قرآن کی آیت ہے، کرو ترجمہ، کرو ترجمہ اس کا۔ کاف ہا یا عین صاد، آیت ہے، کرو ترجمہ۔ جب اس کا ترجمہ آپ نہیں کر سکتے تو کیا آپ اس کو قرآن سے نکال دیں گے؟ کیا قاریوں کو حکم دے دیں گے یہ نہیں پڑھنا کیونکہ سمجھ ہی نہیں آ رہی؟ تو گویا رب بتانا چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کو پڑھنا سیکھو پھر سمجھنا سیکھو، یہ نہیں ہے کہ پڑھو تو سمجھو، نہیں۔ دنیا میں ہر کتاب پہلے پڑھائی جاتی ہے پھر سمجھائی جاتی ہے، اس کو پڑھو تو صحیح، تمہارا تلفظ تو درست ہو، تمہاری زبان تو درست ہو۔ اور میرا رب اتنا مہربان ہے، سبحان اللہ، اتنا کریم ہے میرا رب، اتنا کریم کہ اس کے کرم کی کوئی انتہا نہیں۔ ایک بوڑھا بزرگ مسجد میں آیا، بیان خیال ہوا، ہوئے ہوئے زندگی ساری گزر گئی، میں نے قرآن ہی نہیں پڑھا۔ آج تو مولوی صاحب نے قرآن کے بارے میں بہت سخت باتیں کی ہیں، قرآن کل قیامت کے دن میرے خلاف کھڑا ہو جائے گا، میں کیا کروں گا؟ قرآن لے کر قاری صاحب کے پاس پہنچا تو اب یہ قرآن پڑھ رہا ہے، الف لام میم زا 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 لے کل کے کتاب بو پر اس طرح پڑھنے سے نا، لا ریب فی، اب یہ مشقت سے پڑھ رہا ہے۔ تو میرا رب اتنا کریم ہے، اس کو تانا نہیں دیتا کہ بچپن گزار دیا، زندگی گزار دی، آج بڑھاپے میں جب منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں تو قرآن یاد آ گیا؟ نہیں، اتنا کریم ہے۔ فرمایا فرشتوں جاؤ اس کو دوہرا اجر لکھو، ہائے ہائے، اس کو دوہرا اجر دو، ایک قرآن پڑھنے کا، دوسرا مشقت اٹھانے کا، کہ یہ مشقت میں بیٹھ کر قرآن پڑھ رہا ہے، اس مشقت کا بھی اس کو ثواب دو۔ تو اس نے باوجود بھی بابا قرآن شریف درست نہ کرے تو پھر مار بنی اس کی نہیں بنی۔ پھر دسو، پھر مار بننی یا نہیں بننی؟ وقت ہے، ابھی لاک ڈاؤن چل رہا ہے، اس وچ اور کوئی نہیں، قرآن پاک تو سیدھا کری چھوڑو۔ کتنا لوگ ہیں جو اپنی ملازمتوں سے گھر بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن ناظرہ درست کر لو، اور اللہ کا کرم ہے، دارالعلوم کی یہ محنت ہے، یہ اس ادارے کا، اس علاقے پر یہ کرم ہے کہ کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جہاں کوئی بیٹا اور بیٹی قرآن کریم کی قاریہ اور حافظہ نہیں ہوگی۔ شاید ہی کسی محلے اور قریہ میں کوئی ایسا، ہر 2 گھروں میں ایک گھر آپ کو ضرور ملے گا، آپ کی بیٹیاں قرآن پڑھی ہیں، بیٹے ماشاءاللہ قرآن پڑھے ہیں۔
تو ہمیں ان سے قرآن سیکھنے میں کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے کہ کل میدان محشر میں ہم اپنے نبی کے سامنے شرمندہ ہوں۔ اس سے اگر ہم اپنے بیٹے کے سامنے شرمندہ ہو جائیں کون سی بڑی بات ہے؟ ہمارے بڑے بزرگ تھے پھلیاں کے، مولانا غلام حیدر صاحب پھلیاں والے، حضرت والد صاحب کے استاذ تھے، اور وہ بہت بڑے عالم تھے۔ تو کہنے لگے کہ میں ہندوستان میں ایک مسجد میں تلاوت کر رہا تھا قرآن کریم، تو ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا تھا تو وہ سن رہا تھا۔ جب قرآن میں نے تلاوت پوری کی تو اس نے کہا بابا جی آپ کا قرآن درست نہیں ہے، آپ غلط قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا بھائی بیٹا غلط پڑھ رہا ہوں تو میرا درست کون کروائے؟ کہا میں کرواتا ہوں۔ تو کہنے لگے کہ میں نے سارا قرآن اس چھوٹے سے بچے سے درست کیا۔ یہ ضروری نہیں کہ بہت بڑا عالم ہو تو قرآن پاک بھی درست صحیح پڑھے، قرآن پڑھنے سے آتا ہے، جب تک استاذ کے سامنے بیٹھ کر نہیں پڑھیں گے نہیں آئے گا۔ اللہ ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی کیا فطرانہ اور زکوٰۃ مسجد کی تعمیر میں استعمال ہو سکتی ہے؟ جی فطرانہ اور زکوٰۃ مسجد کی تعمیر میں کسی طرح کے ویلفیئر کے کام میں، کنواں راستہ بنانے میں استعمال نہیں ہوگی، بلکہ اس کے لیے کسی کو مالک بنانا ضروری ہوتا ہے۔